أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں یہاں اب تک
آل عمران کے 6 رکوع ہو چکے تھے شروع کے. آج انشاءاللہ 7واں اور 8واں رکوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. یہ آج آیت نمبر 64 سے لے کے آیت نمبر 80 تک ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 64 سورہ آل عمران، تیسرا پارہ. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسے انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ آل عمران کی. بڑی خوبصورت آیت ہے. دعوت دین، دعوت حق کا ایک خوبصورت انداز، اس میں بہت ہی پیارا اصول دیا گیا. ہم میں اور عیسائیوں میں جو باتیں کامن ہوں ان کی طرف اشارہ کہ ان پہ بیٹھ کے بات کی جائے. یہ ذاکر نائک صاحب جو پہلے دین کی تبلیغ ہے انڈیا سے کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ماسٹر کی تھی میرے لیے کام کی. جب مجھے ہدایت ملی اللہ کی طرف سے تو اسی آیت کو میں نے اپنے لیے کنجی بنا لیا تھا دعوت کی. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے یہ بات کہو، غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے، کہ تم میں اور ہم میں جو چیزیں کامن ہیں ان پہ بیٹھ کے بات کی جائے. ہم میں تو بہت سارے مسلک ہیں اور ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. اگر ہم بھی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسلک کے لوگ بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دے، ایک پلیٹ فارم پہ سب آ جائیں. تو یہ آیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں حضرت عدی بن حاتم طائی ایک وہ صحابی ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. جب یہ آیت سامنے آئی تو وہ کہنے لگے، ایمان میں آ چکے تھے، کہ حضور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب بناتے ہیں آپس میں، جبکہ میں عیسائی تھا تو اس طرح کی تو کوئی بات وہاں نہیں تھی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کے ہاں یہ ہے نا کہ جو آپ کا بڑا عالم ہو، جیسے پوپ ہیں آج کل، وہ جس چیز کو حرام کر دیں وہ حرام ہے، جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے. تو نہ یہاں یہ تو ہے کہ یہ رب بنانا ہی ہے. تو آج ہم اگر اپنے علماء کو وہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو حرام، کسی بھی چیز کو حلال کر دیں تو یہ رب بنانا ہی ہے. اللہ انصاف والا ہے. اب یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے کلام، ہمارے لیے ہے قیامت تک کے لیے. کہا عیسائیوں کو کیا، کہا بنی اسرائیل کو کیا، لیکن سمجھنا ہمیں بھی ہے کہ اگر ہم واقعی حرام حلال کا حق اپنے کسی بڑے سے بڑے پیر کو، بڑے سے بڑے کسی عالم کو یا کسی کو بھی دیتے ہیں تو ہم اسے رب بنا رہے ہیں. کیونکہ حرام حلال کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وحی آتی تھی. دوبارہ اس آیت سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 64 ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. مطلب آپ گواہ رہیں کہ ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، مسلمان رہیں گے، چاہے آپ مانو یا نہ مانو. تو یہاں اگلی آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہو گے، یہودی یا نصرانی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی تو توریت انجیل آئی ہے. تم نے جو راستہ پکڑا ہے عیسائیت کا، یہودیت کا، اور اسے یہ کہتے ہو یہی حق ہے. اگر تم سیدھا سچا راستہ اللہ کا پکڑو اور کسی قسم کا کوئی تعصب نہ برتو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سچے مسلمان تھے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دے اللہ کی راہ میں. تو وہ کسی بھی امت کے کسی بھی نبی کے زمانے میں معاملہ ہوگا، وہاں اگر
جو بھی سرنڈر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سب مسلمان کہلائیں گے. مطلب مسلم یعنی سیدھے سچے راستے پہ چلنے والے لوگ. سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا. مطلب توریت انجیل پر تھوڑی بہت بحث کر لی جس کا تمہیں علم تھا. پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. مطلب اللہ نے جہالت کی بنیاد پہ جھگڑنے میں بحث کی اجازت نہیں دی. آج جو ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں وہ جہالت کی بنیاد معلومات ہوتی نہیں, ایک دوسرے سے سڑک پہ الجھ پڑیں گے, کسی بھی معاملے میں دین کے بحث کرنے لگیں گے. تو اللہ نے اس طرح کی اجازت نہ پہلی کسی امت کو دی نہ اس امت کو دی. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے, مطلب فرما بردار اللہ کے. وہ مشرک بھی نہ تھے. مطلب تم تو مشرک ہو, تم تو شرک کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک بھی نہیں تھے. یہ سورہ بقرہ میں بھی پہلے کہا گیا ہے اس بات کو. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا. مطلب محبت کا جو معاملہ ہے وہ زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنا پڑے گا. جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ سب سے زیادہ ماننے والا ہے. ایسے ہی بعد کے نبیوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ جو بھی چلے گا وہ ان کا ماننے والا ہے, نہ کہ جلوس نکال کے یا صرف آدمی درود پڑھتا رہے نماز نہ پڑھے ان کی شریعت پہ جو ہے وہ نہ چلے تو ان کا ماننا نہیں ہوا. کتنے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن اصل محبت کا دعویٰ عمل سے شو ہوتا ہے. تو جو لوگ جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ سب ان کو ماننے والے ہیں, مطلب ابراہیم علیہ السلام کو. مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ پشت پناہ ہے مومنوں کا اور کارساز ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں. مطلب دوسروں کو نہیں بلکہ آدمی خود کو ہی گمراہ کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو گمراہ کر دیں گے, دین سے ہٹا دیں گے. اصل تو وہ ہے کہ اللہ انہیں جنت سے دور کر رہا, انہیں گمراہ کر رہا. اصل تو وہ اپنے آپ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہیں, کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا پتہ ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ ان کی کتابوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھیں, پھر بھی حضور کا جو انکار انہوں نے کیا. حالانکہ تذکرہ ہمیشہ سے ہر کتاب میں اللہ نے حضور کا بھیجا ہے, انہوں نے چھپایا اس میں اپنی کتابوں میں صرف اور صرف دنیاوی مفاد کے لیے. اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملت کر رہے ہو. مطلب یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے ساتھ ملانا جو ہے خلط ملت کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف اور صرف حضور کی شریعت کی مانی جائے گی. پچھلی کسی کتاب کی شریعت کو خلط ملت نہیں کیا جا سکتا. اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو. مطلب یہ جو وفد آیا تھا میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا, اسے کہا کہ تمہارے دل حق کی گواہی دے چکے, اس کے بعد بھی تم کیوں نہیں مانتے, کیا وجہ ہے, ایسا کیا مفاد ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطنت روم سے ان کے وظیفے بندھے ہوئے تھے, بہت سارے تحفے طوائف آتے تھے, اس وجہ سے یہ حق کا انکار کرتے تھے, ماننے کو تیار نہیں. حالانکہ ان کے دل مان گئے تھے کہ یہ بات سچ ہے. مباہلہ کے بعد تو ان کا بالکل ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی, مگر پھر بھی دنیا میں مفادات کی وجہ سے یہ لوگ حق پہ نہیں آ سکے. اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ. یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھو اور جو دن میں ان پہ وحی آئے اس پہ ایمان لے آؤ. مطلب کہہ دو کہ ہم بھی مانتے ہیں اس وحی کو, لیکن شام کو واپس آ جاؤ. اس طرح کہتے ہوئے اٹھو محفلوں سے کہ ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے, صرف دور کے ڈول سوانے نظر آتے ہیں. اور حضور کی محفلوں سے اس طرح کہتے ہوئے اٹھتے تھے. آگے فرمایا اس آیت میں تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان جو کچے ایمان کے ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. تو اس طرح اٹھو کہ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈل جائے, اور وہ جو دن میں چیز نازل ہوئی اسے ہم مان رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی اس میں دم نہیں ہے, کوئی چیز ہم نہیں مانتے. اور اس طرح کہتے اٹھو کہ یہ جو ہے کچھ نہیں ہے. یہ نفسیاتی جو معاملہ ہے نا کنفیوژن کا, یہ ہمیشہ سے ہے. آج بھی میڈیا کے ذریعے اسلام کو جو ہے وہ بڑے اسلام کی طرف آنے والوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے.
آج بھی سازشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اسلام کے خلاف، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اپنے دین کو مکمل کر کے رہوں گا۔ تو ہم ساتھ دے یا نہ دے دین کا، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا ہے، یہ طے ہے بات۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ صبح کو یہ لوگ ایمان میں آنے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ پہلے سے پلان ہوتا تھا، اور شام کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے۔ یہ سچی بات نہیں، بلکہ سب جادو ہے یا ان کا گھڑا گھڑا ہے کلام ہے، معاذ اللہ۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ آپس میں میٹنگیں کرتے تھے، انہیں خطرہ تھا کہ اگر ہم 5 7 10 لوگ گئے اس طرح سے محفلوں میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹک ہی جائے، قرآن سن کے اس کا دل مائل ہو جائے۔ تو یہ طے کرتے تھے کہ ہمیں کسی پہ یقین نہیں کرنا، ہم پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے، اس وحی کے چکر میں پڑنا نہیں ہے، معاذ اللہ جو ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی پھنس جائے وہاں ایمان میں، کیونکہ ایسا بھی ہوا نا کہ لوگ قرآن سننے گئے اور پھر ان کا دل حق کی طرف مائل ہوا، لوگ ایمان میں آ گئے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبدالسلام نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان میں آ گئے تھے اسی طرح قرآن سن کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے، مطلب جو چیز ہم پہ آ گئی، یعنی کہ ان کے پاس جو کتاب آئی ہوئی تھی توریت یا انجیل، اس جیسی کتاب نہیں آ سکتی۔ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے، جیسا تم دیے گئے ہو، مطلب جیسے نبوت ہم سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا یہ اسے ماننا نہیں ہے ہم لوگوں نے، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، اگر تم نے مان لیا تو یہ جھگڑیں گے کہ انہوں نے اس ٹائم تسلیم کر لیا تھا، رب یہ مقرر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کب کسے کیا دینا ہے، ہدایت ہو نبوت ہو سب اس کے اختیار میں ہے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہی ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے، مطلب اتنے امانت دار ہیں، تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ حق بات کہنا، اچھوں کو اچھا کہنا، مطلب بروں میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو اہل کتاب میں اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی بیان کی قرآن نے کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، مطلب اتنے امانت دار ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے، مطلب بروں کو برا کہنا بھی اللہ کے کلام کا جو ہے وہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جتنے برے لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کی بات اچھی لگ جائے، کوئی ہمارے دل کے قریب ہو جائے، تو ہم اس کی برائی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کی ہمیں چیز کوئی بری لگ جائے تو اس کی اچھائیوں کو بھی لینے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتابوں سے میں نے بھی خود بہت کچھ سیکھا، اور آج بھی عالم دین جتنے بھی عالم دین ہیں وہ سب ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ مجھے خود پتہ ہے مدرسے کے ہمارے لوگ انہیں مانتے نہیں اس طرح سے، لیکن ان کی کتابوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخر میں جو چیز قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہو، حدیثوں سے کچھ سمجھ نہیں ہو، تو لازمی ان کی کتابوں۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کا معاشرہ بن چکا کہ اگر کسی کی کوئی بات آپ اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو اس کی برائی بھی نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کا معاملہ ہے کہ اسے حق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، حق بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں جنہیں خزانے کا امانت دار بنا دیں تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت میں دے تو تجھے ادا نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، مطلب سختی اور چکر کاٹنے اور پیچھے پڑنے سے پہلے نہیں دیں گے وہ، اگر ان کے پاس تمہارا رقم ہوگا۔ یہ ہمیں اصول دے دیا کہ اگر آپ کی حلال کمائی ہے اور آپ کسی کے پاس پھنس گئے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، سختی یا چکر کاٹنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا جن کا آپ کو پتہ ہے کہ مجبور نہیں ہے، جان بوجھ کے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، قرآن نے اصول دے دیا، آپ ان کے چکر کاٹ کے ان کے پیچھے پڑ کے آپ اپنے پیسے نکالو جو آپ کے حلال کے پیسے ہیں۔ سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بڑا معاملہ یہودیوں میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ ان کے جو مسائل کی کتاب تھی
तालमूद नाम था उस किताब का, उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी गैर यहूदी हैं, अरबों कहते थे वो, जितने भी गैर यहूदी अरब हैं उनके बारे में, कि ये तो हमारे नज़दीक कोई हैसियत ही नहीं रखते, ये सब गैर यहूद, ये जानवरों से बदतर हैं, इन्हें हम लूट खसोट लें, मार दें, इनका माल लूट लें, मतलब हमारे ऊपर कोई इस बात का गुनाह नहीं होगा, ना कोई सवाल जवाब होगा। ये इनकी मसाइल की किताबों में लिखी हुई है आज भी ये बात। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम ये इस बात को कहते थे कि इनका माल अगर आ जाए हमारे पास तो इसे दो मत, हमारे से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं, मतलब अल्लाह ने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से घड़ लिया था, अपनी किताबों में तहरीफ कर ली थी। क्यों नहीं, मुआवजा होगा, अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। मतलब जिन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि हम रसूल की मदद करेंगे और वो खौफ खुदा में अपने वादे को तोड़ने से बचे, उन लोगों के लिए ये बात कही अल्लाह ने कि अल्लाह ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मतलब जानबूझ के झूठी कस्में वादे करना, तो ये सब जो है बड़े गुनाहों में है, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है क़यामत में। हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का वादा कर चुके हैं, ज़रा सोचिए कि हम वाकई उसे पूरा कर रहे नहीं कर रहे उस वादे को जो हमने अल्लाह से, अलस्ता बिरब्बिकुम क़ालू बला, कुरान में आयत आई, तो हमने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि तुझे रब मानेंगे, क्या हम अल्लाह को रब मान रहे हैं? क्या हमारा जहन परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में अल्लाह की तरफ जाता है, या हम अपने ही वसाइल जो है उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? जब कुछ भी काम ना आए तब अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में ना बेच डालना। मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा कीमत में बेच दो, मतलब चंद टकों के लिए ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के मफाद के लिए आयतों का मजाक उड़ाओ या आयतों पे अमल ना करो। उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो उनसे बातचीत करेगा और ना ही उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, मतलब नज़र करम नहीं होंगी अल्लाह की, उन्हें पाक कर, ना ही उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, मतलब वो जहन्नम में पड़े रहेंगे। दर्दनाक अजाब जो है ना, उससे दिल और जिस्म दोनों को तकलीफ होती है। ये दीन का सौदा करने वालों का हश्र होगा जो चंद टकों में दीन को बेच देते हैं, उनके लिए कहा कि इन्हें दर्दनाक अजाब होगा। यकीनन इसमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबादत ख्याल करो। ये है तहरीफ जो ये करते थे अपनी किताबों में, कि अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और उसे इस तरह से पढ़ते थे जैसे अल्लाह की वही है, अल्लाह की तरफ से ही इस किताब में नबी के ज़रिए आई हुई कोई चीज़ है। हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, ये इन्होंने मतलब अपने आप तहरीफ की, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मतलब अपनी की हुई तहरीफ को ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ से ही आया हुआ है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, वो तो दानिश्ता अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं, मतलब जानते बूझते। इनके उलमा जो थे वो किताबों में तहरीफ करते थे और फिर कह देते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने यहाँ रद्द की उस बात की, किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताब व हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। मतलब कभी किसी नबी ने ये बात नहीं कही अपन कि मेरी या और अम्बिया जितने भी गुजरे उनकी इबादत करो। किताब का पढ़ना सिखाना अल्लाह के लिए हर नबी ने किया। हमेशा से ये बात कही कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और अल्लाह से ही जोड़ा लोगों को। आगे इस आयत में ये बात आएगी, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ। मतलब अल्लाह के नबी और वली बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं, खुद से नहीं जोड़ते। जो लोग भी अपने आप से लोगों को जोड़ेंगे वो गुरु घंटाल हैं, गुरु नहीं है। असल गुरु वो होगा जो आपका हाथ पकड़ के अल्लाह के हाथ में दे देगा। उम्मत वसत इसीलिए कहा कुरान ने इस उम्मत को कि ये बीच की उम्मत, वसत कहते हैं बीच की उम्मत। बीच का मतलब पुल, ब्रिज, अल्लाह और बंदों के बीच में। अब जिन अल्लाह वालों को अल्लाह ने हिदायत दी, तौफीक दी, हिकमत दी, इशारे दिए, जिनका ईमान मजबूत हो गया, उनका काम ही यही है कि वो लोगों को अपने आप से ना जोड़ें, कि हटो बचो वाली भीड़ उनके आगे पीछे फिरे, गौ तकिए और कालीनों में ज़िंदगी गुजारें, और बल्कि आम लोगों को अल्लाह के बारे में बताया, उसकी मार्फत के बारे में बताया और अल्लाह से जोड़ें। असल में नबियों का काम वो था, और नबी अब कोई नबी तो आएगा नहीं। अब तो वलियों का काम ये है, जो अल्लाह वाले लोग हैं, कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दें, ना कि अपने आप से जोड़ें।
تو یہ ہر نبی نے بات کہی کہ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب. مطلب یہ کتاب سکھانے آئے تھے، کتاب پڑھنے آئے تھے لوگوں کے بیچ میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ بقرہ میں اور دیگر 4 جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تمہیں کتاب سکھانے، کتاب کا علم اور تمہارا تزکیہ کرنے اور تمہیں حکمت سکھانے آئے تھے. یہی تمام نبیوں کا شیوا رہا اور وہ یہی کام کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ کتاب سکھانے آئے تھے، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑنے. آج کی آخری آیت، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کریں. مطلب کوئی بھی نبی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم لات عزا وغیرہ کو پوجو. یہاں پہ جس فرشتوں کو یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کی بیٹی ہیں لات عزا وغیرہ مشرکین مکہ، یہاں اس کا رد کیا گیا. اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں عیسائی، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ قیامت میں پوچھے گا، قرآن میں ہی ہے کہ تم نے اس طرح کا حکم دیا تھا، تو وہ کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے بیچ میں رہا تجھے معلوم ہے میں نے کسی زندگی گزاری، اس کے بعد میں تیرے ساتھ ہوں. اب یہ کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اب تو انہیں سزا دے یا چھوڑ دے، تیرے بندے ہیں. قرآن کی آیت ہے یہ. آج الحمدللہ 80 نمبر آیت تک سورہ آل عمران کے 2 رکوع پورے ہوئے.